اگر کوئی مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اس طریقے سے کرے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو رسول اللہ کہنے کے بجائے آپ کی کنیت سے آپ کو یاد کرے، ابو القاسم کہے، تو یہ بے ادبی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا ابو القاسم کہہ کر یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، اور یہودی چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، تو آپ کا نام لینا گستاخی نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے محض نام لینا اور بغیر درود و سلام کے یہ بے ادبی ہے۔ گستاخی کے لیے دانستگی لازم شے ہے، یعنی میں نیتاً ارادتاً ایسا کہوں گا تو گستاخی ہوگی، یا مجھ سے کوئی سہو ہو گیا، کوئی لغزش ہو گئی، کوئی زبان کا سلپ آف ٹنگ ہو گیا، تو وہ بھی گستاخی کے زمرے میں آ جائے گی۔ ایسے موقع پر نیت نہیں دیکھی جائے گی بلکہ الفاظ دیکھے جائیں گے۔ آپ ان کے کوٹڈ جملے کو پرسنلی آپ تو بے ادبی کہہ رہے ہیں، مگر ملک میں بڑے سارے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ وہ گستاخی ہے، اور ظاہر اسی لیے ان پہ قوانین لگے ہیں، ایف آئی آرز لگی ہیں، ابھی اسلامی نظریاتی کونسل بھی مقدمہ کیا ہے۔ تو ان کا یہ مقدمہ ہے کہ بے شمار علماء جو بات کرتے رہے ہیں، شاید کسی کو کوٹ کر رہے ہوں یا اپنا مقدمہ بیان کر رہے ہوں، ان کے اوپر بھی گستاخی کی ایف آئی آرز ہوئی، ان کے اوپر بھی گستاخی اور توہین کے معاملات کھڑے ہوئے، مگر وہ رفع دفع ہو گئے، ان کو کسی نے گرفتار نہیں کیا، کوئی ان کے اوپر قانونی کارروائی نہیں ہوئی۔ یہ انجینئر کے اوپر جو ایف آئی آر وغیرہ لگی ہے اس کی وجہ صرف یہ جملہ نہیں ہے بلکہ ان کا اپنا ٹریک ریکارڈ ہے۔ ہمارے پیر کی کوئی توہین کرتا ہے تو میں اس کو سیدھا اٹھا کے توہین رسالت کے زمرے میں ڈال دوں گا، 295C کا مقدمہ کر دوں گا۔ ایک وقت تھا جب پوری کوشش کی جا رہی تھی کہ انجینئر کے اوپر ایف آئی آر ہو دوسرے موضوعات کو لے کر، تو کبھی ان کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہوئی، لیکن اب ایف آئی آر ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہینڈلرز ہوں اب وہ یعنی انجینئر ان کے لیے ایک ناپسندیدہ شخصیت بن گئے ہوں، یہ پاسبل ہے۔ ایک شخص نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، ایک مفتی کے پاس یہ کیس گیا، وہ کہے گا بھائی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو جا کے اور بات ختم کرو، لیکن ایک قاضی کے پاس اگر کیس چلا گیا تو سزا جاری ہوگی، پھر مفتی کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اب یہ قاضی طے کرے گا کہ اس کے اوپر سزا جاری ہونی چاہیے۔ وہ زانی یہ کہتا ہے کہ جی میں توبہ کرتا ہوں، کہ لیں گے ہاں وہ توبہ کا تعلق آخرت سے ہے، دنیا میں تو سزا جاری ہو۔ پاکستان کی عدالت یا اسلامی نظریاتی کونسل یہ فیصلہ سنا دے کہ کشمیر پاکستان کا ہے اور پاکستان کا اس پہ قانون چلنا چاہیے، تو آپ اس کو تسلیم کریں گے؟